وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم وما جعلنا، اور نہیں مقرر کیا ہم نے، نہیں بنایا ہم نے، القبلۃ، اس قبلہ کو، اس سمت کو، التی، جس پر کنت علیہا، آپ قائم تھے، اور نہیں مقرر کیا ہم نے اس قبلہ کو جس پر آپ تھے، الا مگر، لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، ظاہر کر دیں، من یتبع الرسول، من کون، یتبع پیروی کرتا ہے، الرسول، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ممن ینقلب، ان لوگوں میں سے جو پھر جائے، علی عقبیہ، اپنی ایڑی کے بل، ممن، اور ان لوگوں میں سے، ینقلب، جو پھر جائے، پلٹ جائے، علی عقبیہ، اپنی ایڑی کے بل، وَإِن كَانَتْ، اور اگرچہ، وَإِن كَانَتْ، اور اگرچہ ہے یہ بات، لَكَبِيرَةً، بہت باری، بہت بڑی، الا مگر، علی الذین، ان لوگوں پر، ہدی اللہ، جن کو اللہ نے ہدایت دی، ان پر بھاری نہیں، وَإِن كَانَتْ، اگرچہ یہ چیز، لکبیرتاً، بہت گراں ہے، بھاری ہے، بہت بڑی ہے، مگر الا علی الذین، مگر ان لوگوں پر جنہیں ہدی اللہ، اللہ نے ہدایت دی، وما کان اللہ، وما، اور نہیں، کانا ہے اللہ، اللہ تعالی، لیضیع، کہ ضائع کر دے، ایمانکم، آپ کے ایمان کو، وما کان اللہ، اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالی لیضیع، ضائع کر دے، ایمانکم، آپ کے ایمانوں کو، ایمان کو، کیوں کہ ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالی، بالناس، لوگوں کے ساتھ، لرؤوف، بہت مشفق ہے، رحیم، مہربان ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ آیات تحویل قبلہ کے ضمن میں ہیں، امت وسط کے کا تذکرہ پچھلے درس میں ہو گیا، گواہی کیسے دیں گے اللہ کے رسول، صحابہ کرام، ہم، اس کا بھی تذکرہ میں نے قرآن اور احادیث صحیحہ، بخاری، جامع ترمذی، مسند احمد کے حوالے سے وہ صحیح احادیث آپ کے سامنے رکھی۔ اب اللہ رب العزت امت کے افضل اور بہترین اور معتدل ہونے کے بعد یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس قبلہ کی تبدیلی کی حکمت کیا ہے، آخر کیا حکمت ہے اس میں کہ پہلے وہ قبلہ مقرر کیا، پھر اب یہ قبلہ مقرر کر دیا 17 مہینے کے اندر، چلو 2 4 5 7 20 سال لگے تب بھی۔ فرمایا کہ وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، جس قبلہ پر آپ تھے کاربند، قائم، اس کو ہم نے تبدیل کر دیا تاکہ ہم یہ بات ظاہر کر دیں، دنیا کے انسانوں کے سامنے عیاں کر دیں
کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون ایک دم پلٹ جاتا ہے، کون پیچھے پیچھے چلتا رہے گا، کون ثابت قدم رہتا ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون ہے کہ فوراً ایڑی کے بال پھر جائے۔ یہ ایک حکمت تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو بیت اللہ کو بھی سامنے رکھتے، بیت المقدس کو بھی سامنے رکھتے، مدینے آئے تو درمیان میں آ گئے۔ اب مکہ کے جو لوگ تھے ان کی خواہش تھی کہ مکہ میں ہی ہمارا قبلہ ہو اور وہی ہماری نماز کی سمت ہو۔ قبلہ کا معنی ہوتا ہے سمت، جہت، یعنی نماز میں ہمارا کعبہ اور قبلہ جو ہے وہ مکہ ہونا چاہیے، خانہ کعبہ۔ اور یہودیوں کی خواہش تھی کہ بیت المقدس ہو، کیونکہ یہودی مدینے میں رہتے تھے اور اوس اور خزرج بھی ان کے پڑوسی تھے۔ اسلام سے قبل ان کی تہذیب، ثقافت، کلچر اور بے شمار چیزیں ان کی مشترکہ تھیں۔ تو جو صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ آئے ان کی خواہش تھی کہ مکہ ہمارا قبلہ ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جو مدینے کے صحابہ کرام تھے، اوس اور خزرج، انصار، اور جو یہودیوں سے جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے، جیسے عبداللہ بن سلام ہے، دیگر اسرا، دیگر کچھ اکا دکا اور بھی، قرظی، رفاع القرظی وغیرہ، ان کی خواہش تھی کہ بیت المقدس ہی ہو، کیونکہ پہلا ان کا قبلہ وہی تھا۔ اب اللہ رب العزت نے نا یہاں امتحان لیا۔ مدینہ پہنچے، فرمایا مکہ کو چھوڑ کر اپنا منہ بیت المقدس کی طرف کرو۔ سبحان اللہ، یہ بڑا امتحان تھا۔ مکہ کے جو لوگ آئے تھے ہجرت کر کے، ان کا تو ان کی محبت تو مکہ سے تھی، یقیناً بات ہے، وہ آبائی علاقہ تھا، یاد تو کرتے رہے ہمیشہ، تو خواہش بھی یہی تھی کہ مکہ ہی ہمارا قبلہ ہو، کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام، اور وہ ان کے باپ دادا تھے۔ اب باپ دادا جدھر رک کر کے نماز پڑھتے رہے، ایک صدیاں گزر گئیں ان کے باپ دادا بھی، اور اچانک مدینے پہنچے تو فرمایا مکہ کو چھوڑ کر فلسطین کی طرف منہ کرو، بیت المقدس کی طرف۔ بڑا امتحان، کڑا امتحان، بڑی آزمائش۔ الا لنعلم من یتبع الرسول، لیکن ایک صحابی نے بھی چونچ چرانے کی۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ آخر کیوں بیت المقدس مقرر کیا گیا؟ بیت اللہ کیوں نہیں ہے؟ ہمارے باپ دادا کا ہے، اسماعیل ابراہیم کا ہے، فلاں ہے، نہیں۔ کسی نے کوئی اعتراض نہیں، کوئی لیتا لعلہ نہیں، کوئی پس و پیش نہیں، کچھ تاخیر نہیں، فوراً اگلی نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ اچھا یہ تو چلو پریشان، انصار خوش ہو گئے، یہودی خوش ہو گئے۔ 17 مہینے بعد حکم آ گیا کہ ادھر منہ کر لو، ادھر منہ کرو، پہلے تھا ادھر، اب ہے ادھر۔ اب آزمائش کس کی ہے؟ مدینے والوں کی، انصار اور خزرج کی، اور جو یہودیوں سے لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ یقیناً بات ہے ان کے باپ دادا تو یہودی فلسطین سے ہجرت کر کے آئے تھے نا، اور دوسرے علاقوں سے، شام، عراق سے، تو ان کے باپ دادا تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اب اللہ نے فرمایا نہیں بھائی مکہ کی طرف منہ کرو۔ اب آزمائش آ گئی مدینے والوں کی، یہودیوں میں سے جو عبداللہ بن سلام، رفاع قرظی، اس طرح کے بنو قریظہ، بنو قینقاع سے جو یہودیوں سے مسلمان ہوئے۔ اب پتہ چلے گا کہ کون اللہ کے رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب لوگ کہتے ہیں جی دیکھو عید میلاد النبی یہ بنانی چاہیے اور اس کی بڑی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں، تو صحابہ کرام سے اس کا کوئی تصور نہیں، کوئی وجود تک نہیں، کوئی تذکرہ نہیں۔ عید میلاد النبی کا تذکرہ نہ قرآن میں ہے، نہ کسی بھی حدیث میں ہے، نہ کسی صحابی کے قول اور فعل میں ہے، حتیٰ کہ کسی فقہ کی کتاب میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ جتنی بھی فقہ کتابیں لکھی گئی ہیں نا، فقہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی اور فقہ دیگر، کوئی کسی فقہ میں ہر عبادت کا، تاریخ کا، اخلاقیات کا، کاروبار کا،
سیرت کا تذکرہ ہے، لیکن اس کا تذکرہ نہیں، مطلب عید کا تذکرہ، جشن کا تذکرہ۔ اللہ اکبر۔ ایسے باور کروایا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول سے محبت ہی نہیں تھی، نعوذ باللہ، اور کیفیت ان کی اتباع کی یہ تھی کہ حکم ہوا کہ فلسطین کی طرف منہ کرو، مکہ کی طرف پیٹھ کر دو، کر دی۔ اب حکم آیا کہ بیت المقدس کی طرف پیٹھ کرو، مکہ کی طرف منہ کرو، اور حالت ان کی یہ کہ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قباء میں مسجد فجر کی نماز پڑھی جا رہی ہے، قباء میں فجر کی نماز امام صاحب پڑھا رہے ہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے۔ ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے آیا جس نے رات عشاء کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی تھی مدینے میں، وہ آیا اور آ کر جماعت کھڑی ہے، لیٹ ہو گیا، دیکھا امام صاحب بیت المقدس کی طرف منہ اور سارے صحابہ کرام کی ادھر۔ اس نے کہا یار میں نے عشاء کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی، آپ نے مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، یا حکم آ گیا اگلا ہے وہ ہے فول وجہ کا شطر المسجد الحرام۔ اچھا، وہ سمجھا کہ ان کو پتہ ہی نہیں، فون تو اس وقت تھا نہیں، اللہ کے رسول فون کر کے بتا دیتے یہ صحابی، عشاء کے بعد ادھر گیا بھی نہیں، لوگ تو عشاء کی نماز پڑھتے سو جاتے تھے، یہ بندہ گیا قباء سے آیا ہوا تھا مدینہ، اس نے پیچھے کھڑے ہو کر سوچتا ہوگا کہ بھیا میں چلو ان کو تو نہیں پتا ان کی تو نماز ہو جائے گی، میں جانتے پوچھتے ہوئے ادھر منہ کر کے نماز پڑھوں، اور اگر میں اکیلا ادھر منہ کرتا ہوں مکہ کی طرف تو جماعت جا رہی ہے، جماعت میں شامل ہو رہا ہوں تو حدیث کی مخالفت، اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت، اللہ کی مخالفت ہو رہی ہے۔ اس نے پیچھے کھڑے ہو کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ الا ان القبلۃ قد حولت، قبلہ تبدیل ہو چکا ہے، قبلہ مسلمانوں کا بدل چکا ہے، فلسطین کے بجائے خانہ کعبہ مکہ بن چکا ہے، اب ہمارا کعبہ قبلہ۔ گواہی اس لیے کلمہ پڑھا تھا کہ ان کو یقین ہو جائے کہ یہ بیچارہ مسلمان ہے، کوئی یہودی نہیں، یہ دھوکہ باز نہیں ہے۔ اب امام صاحب ادھر منہ ہے سب نمازیوں کا، امام صاحب وہاں کھڑے ہیں، پیچھے نمازی ادھر منہ کر کے۔ اب امام صاحب وہاں سے نمازیوں کو چیرتے ہوئے یہاں آ گئے، نمازیوں نے ادھر کے بجائے منہ ادھر کر لیا۔ اب یقیناً بات ہے پہلے قبلہ وہاں تھا مصلی امام صاحب کا، اب مصلی ادھر آ گیا، ٹھیک ہے نا جی، اور وہیں امام کھڑے رہتے تھے اور امام تو نمازیوں کے پیچھے ہوتے، نمازیوں نے رخ ادھر کیا تو امام ادھر آ گئے چل کر۔ اس حدیث سے بے شمار مسائل ثابت ہوتے ہیں، اور یہ بخاری کے اندر ہے، عبداللہ بن عمر جو بیان کرتے ہیں۔ اب ایک تو یہ ثابت ہوا کہ من یتبع الرسول الا لنعلم، ہم یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد وہ قریشی ہوں، وہ ہاشمی ہوں، وہ مکی ہوں، وہ مدنی ہوں، وہ دنیا کے کسی کونے کے رہنے والے ہوں، وہ کتنے متبع پیر تھے، کتنے حکم پر عمل کرنے والے تھے، کتنی اتباع کرنے والے تھے اپنے نبی کی، کہ انہوں نے ذرا پس و پیش نہیں کیا اس بندے کی گواہی پر، ایک دم انہوں نے رخ نماز کا تبدیل کر کے بیت المقدس کے بجائے ادھر، لیکن یہ نہیں کیا کہ آخر کیسے ہو گیا، اس کا کیا مطلب، آخر 17 مہینے۔ ایک تو یہ اللہ نے نہ قیامت تک کے لیے صحابہ کرام کی مثال قائم کر دی کہ یہ اتنے متبع تھے، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور منافق جو تھے نا اکا دکا، وہ ان کا نفاق سامنے آ گیا، سیقول السفہاء، فرمایا بے وقوف کہیں گے ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس چیز نے ان کو پھیر دیا ہے، وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، اور یہ ایڑی کے بل پلٹ گئے۔ ایڑی کے بل پلٹنے کا مطلب ہوتا ہے کہ دوست ہے، چلتے 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 ایک دم یو ٹرن لے کر میں نہیں جاتا آپ کے ساتھ، اسی ایڑی کے بل یوں مڑ جائے، سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو کہتے ہیں ایڑی کے بل پھرنا، کہ یہ بھی نہیں کہ پاؤں اٹھا کے آگے کیا اور آہستہ آہستہ، اسی وقت اس نے پاؤں گبا لیا، یو ٹرن لینا۔ آگے اللہ کیا فرماتے ہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانَکُم، اچھا وَإِن كَانَ لَكَبِیرَةً، اللہ فرماتے ہیں میں خالق کائنات ہوں،
یہ انسانوں کی مشین میں نے بنائی ہے، فطرت مزاج میں نے بنایا ہے، مجھے پتہ ہے یہ کام بڑا مشکل تھا، وَإِنْ كَانَ لَكَبِيرًا، یہ حکم قبلہ کی تبدیلی، ادھر سے رخ ادھر، ادھر سے رخ ادھر، یہ بہت بڑی بھاری ایک بات تھی، کوہ گراں تھی یہ چیز، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی قبلہ کی تبدیلی، لیکن الا علی الذین ھدی اللہ، جن کو اللہ نے ہدایت دی ان کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں، ان کے لیے مشکل ہی نہیں، سبحان اللہ، کیونکہ ذہن بنا ہوا ہے بھائی، ذہن بنا ہوا ہے کہ اللہ نے کہنا ہے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو گئے، بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ۔ اللہ نے کہا بھائی گدھا کھاؤ، کھاتے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں کھانا، خیبر میں چھوڑ دیا، یہ کام کرو، کرنا ہے، نہیں کرنا نہیں کرنا، جہاد کے لیے چل پڑو، چل پڑے، دشمن کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو گئے، واپس چلو، چل پڑے، ذہن بنا ہوا، ذہن بنا ہوا، کسی وقت بھی امیر کا حکم آ سکتا ہے، چل پڑنا ہے۔ کتنے ہمارے ساتھی ہیں یہاں، ان کی شادیاں ہوئیں، مکان، کاروبار، بچے، امیر صاحب نے کہا فلاں جگہ پہنچو، اسی وقت اٹھ کر چل پڑے، بالکل کسی کوئی اعتراض نہیں، ذہن بن گیا نا، صحابہ کرام کا ذہن بنا ہوا تھا، بھائی ہماری تو مرضی ہی کوئی نہیں، ہماری تو خواہش ہی کوئی نہیں، بھائی ہماری مرضی تو اللہ اور اس کے رسول کا، ہمارے جسم پر تو حکم اللہ اور اس کے رسول کا چلے گا، مرضی اللہ اور اس کے رسول کی چلے گی۔ قباء میں بھی اسی طرح ہوا، مسجد قبلہ تین ہے مدینہ یونیورسٹی کے گیٹ کے پاس، آپ میں سے کئی بھائیوں نے دیکھی ہوگی، قبلہ تین اسی لیے کہتے ہیں، دو قبلہ ہیں، وہاں عصر میں ہوا، یہاں فجر میں ہوا، قباء میں، وہاں عصر میں ہے، وہ عصر کی نماز بھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہی تھی، اس کا کیونکہ وہ 5-6 کلومیٹر ہے، قباء چلو 3.5 کلومیٹر ہے، وہ 5-6، وہ بنو سلمہ وہاں رہتے تھے، ادھر گیا ہی کوئی نہیں، وہ جمعہ پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، کوئی بندہ گیا تو دیکھا عصر کی نماز بھی ادھر، انہوں نے کہا اللہ کے بندوں قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، نماز پڑھنے گیا تو انہوں نے نماز میں قبلہ بدل لیا۔ اللہ فرماتے ہیں انکار لکبیرہ، یہ حکم بڑا مشکل تھا، یہ ماننا بہت بھاری کام تھا، یہ ایک دم ذہن بنانا، لیکن الا علی الذین ھدی اللہ، جن کو اللہ نے ہدایت دے دیا نا بھائی جان، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، آج میں سوچا تھا ختم کروں، کر دوں گا انشاءاللہ یہ آیت، سبحان اللہ، صحیح بخاری میں ہے، جامع ترمذی میں بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے، جہاد کر کے واپس آ رہے تھے، منافق بھی ساتھ تھے، جیسے غزوہ بنو مصطلق میں انہوں نے، منافق نے تہمت لگائی تھی اماں جان پر، تو واپس آ رہے تھے، تو ایک منافق کے پاس نا گھوڑا تھا، تو بھی اس سفر میں شامل تھا، گھوڑا وہ بیچ رہا تھا، قافلے والوں میں بات مشہور تھی کہ یہ گھوڑا بیچ رہا ہے، اس نے بولی لگائی ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ یہ گھوڑا بیچ رہا ہے، تو آپ نا سفر میں، وہ ادھر جا رہا تھا گھوڑے جا رہا، تو آپ نے اپنی اونٹنی اس کے قریب کی، پوچھا گھوڑا بیچ رہے ہو؟ کیونکہ وہ تو مسلمان شامل ہو رہا تھا، مسلمانوں میں تھا، مسلمان کہلاتے تھے، لیکن اللہ نے بتایا تھا یہ منافق ہے۔ ہاں جی گھوڑا بیچ رہا ہوں۔ کتنے کا جی؟ اتنے کا۔ آپ نے فرمایا کو مناسب ریٹ لگا، میں لینا چاہتا ہوں۔ کہا کتنا دو گے؟ آپ نے فرمایا میں اتنا دوں گا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے جی، ڈن ہو گیا، ڈن ہو گیا، ٹھیک ہے جی، گھوڑا میں آپ کو اتنے کا دے دوں گا، جو ریٹ آپ نے لگایا ٹھیک ہے بس۔ اچھا بھائی، تو میں نے جی مدینے تک گھوڑے پہ بیٹھ کے جانا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تو گھوڑے پر بیٹھ کر مدینے تک جائے گا تو میرے پاس تو اونٹ ہے اور پیسے بھی نہیں ہیں، مدینے میں جا کر تو نے گھوڑا میرے سپرد کرنا ہے، کیونکہ یقین بات ہے سفر میں واپس جا رہے، یہ تیری سواری ہے، مدینے میں جا کر تو نے گھوڑا میرے سپرد کرنا ہے اور میرے سے تو نے پیسے لے لینے۔ ٹھیک، چلتے چلتے صحابہ کرام کو نہیں پتا کہ اللہ کا سودا کر چکے۔ ایک آدمی ایسے قریب آیا، اس نے کہا گھوڑا بڑا اچھا گھوڑا ہے بھیا، کتنے کا ہے؟ اس نے کہا جی اتنے کا ہے۔ اچھا وہ بیچارہ سادہ تھا، اس نے بارگیننگ نہیں کی، شاید اس نے، بہرحال جو بھی تھا، اس نے کہا یار میں اتنے دوں گا۔ اب وہ ریٹ اللہ کے رسول سے زیادہ دے رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کم کروائے ہوئے تھے مناسب ریٹ۔ اس کو جب دیکھا نا کہ بھئی یار یہ تو زیادہ ریٹ مل رہا ہے، اس نے آواز لگائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے رسول میں آپ سے سودا کینسل کر رہا ہوں اور میں اس کو گھوڑا دے رہا ہوں، میرا سودا اس سے طے ہو رہا ہے۔ میں اللہ کے بندے تیری میری بات ہو گئی، یہ زبان ہے،
تو نے مدینے جا کر گھوڑا میرے سپرد کرنا، پیسے میرے تجھے وہاں دے دینے، ادھر تو سفر میں ہے، میرے پاس اونٹ تیرے پاس گھوڑا۔ کہنے لگا نہیں بات پکی نہیں ہوئی تھی، بات ڈن نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، بات پکی ہو گئی، طے ہو گیا، گھوڑا میرا، پیسے تیرے، مدینہ کے اندر جا کر ہو گئے۔ تو نے کہا ٹھیک ہے، کہنے لگا گواہ لاؤ۔ آپ نے فرمایا گواہ اللہ کے علاوہ ہم دو آدمی تھے، تیسرا اللہ تھا، تو کوئی گواہ کہاں سے؟ ما یکون منا جو ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اللہ کے علاوہ کون گواہ ہے؟ اب اتنے میں نا وہ صحابہ کرام وہاں اکٹھے ہو گئے سارے، کوئی ادھر سے ادھر سے، کوئی، آپ کو پتا ہے جب وہ اس طرح کی بات ہوتی ہے تو سارے آ جاتے ہیں، کیا ہو رہا ہے بھائی؟ گوالا خزیمہ بن ثابت انصاری کھڑے ہو گئے مجمع میں سے، اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اسے گھوڑا خرید لیا ہے، بات پکی ہو گئی تھی، سودا پکا ہو گیا تھا، سودا پکا ہو گیا تھا، زبان پکی ہو گئی تھی۔ اور یہ اصول ہے کاروبار کا کہ زبان پکی ہونے کے بعد پھر سودا کینسل نہیں ہوتا، الا کہ بے خیار ہو، جس میں بس جب آپ دکان پہ جاتے ہیں جوتا لینے کے لیے، کپڑا لینے کے لیے، تو دکاندار کہتا ہے یار جوتا لے جاؤ، تو اگر نہیں بچوں کو پورا تو کل لے آنا، اس کو بے خیار کہتے ہیں، وہ خود کہتا ہے لے جاؤ تو واپس لے آنا۔ لیکن اگر دکاندار جیسے آپ فروٹ خریدتے ہو، وہ کہتا ہے بھائی واپس، اچھا میڈیسن ہے، لکھا ہوتا ہے یہ میڈیسن واپس نہیں ہوگی، لکھا ہوتا نا کہ یہ سامان خریدا ہوا واپس نہیں ہوگا، وہاں بھی ایسے تھا۔ کھڑے ہوا میں گواہی دیتا ہوں کہ جی آپ نے گھوڑا خرید لیا۔ آپ نے فرمایا خزیمہ، اچھا وہ بندہ بھی یہودی بھی، وہ منافق بھی دیکھ رہا ہے، بھائی خزیمہ تو اس وقت تھا ہی نہیں، اللہ کے رسول بھی کہ خزیمہ اس وقت تھا ہی نہیں۔ ایسے ہم چلتے چلتے گھاٹی سے یہ جا رہا تھا، گھاٹی وہ مین روڈ کہاں ہوتی ہے، وہ ایک ذرا پکڑی جا رہا ہے، ایک ادھر پکڑنی جا رہے، ایک ادھر، تو جہاں بندہ دیکھتا ہے نا کہ میرے لیے سہولت ہے، بندہ ادھر ہو جاتا ہے، کھلے راستے ہوتے تھے اس زمانے میں۔ آپ نے فرمایا خزیمہ آپ کیسے گواہی دے رہے ہو؟ فرمایا بے تصدیق کہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ نے جب ہم نے کہہ دیا آپ کی زبان پر اعتماد کرتے ہوئے کہ اللہ ایک اور آپ اللہ کے رسول ہو، اور ہم نے مکہ چھوڑ دیا، ہم نے ماں باپ چھوڑ دیے، ہم نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، ہم نے ساری برادری چھوڑ دی، آپ کی اس زبان پر اعتماد کرتے ہوئے کہ آپ اللہ کے رسول ہو اور اللہ ایک ہے، تو یہ چھوٹے ہی سے گھوڑے والی بات آپ کہتے ہو کہ میں نے لے لی، تو ہم کیا خیال ہے؟ وہ اتنی بڑی تصدیق دے کر اتنی بات بھی ہم نہ مانے، ایمان تو کیا۔ آپ نے فرمایا آج کے بعد خزیمہ کی گواہی دو بندوں کے قائم مقام ہوگی، اکیلے کی۔ جب تک خزیمہ زندہ رہے نا، خزیمہ بن ثابت انصاری، عمر بن خطاب کے زمانے میں بھی، اس کے بعد علی بن ابی طالب کے زمانے میں بھی، لوگ کہا کرتے تھے خزیمہ اکیلے کی گواہی دو آدمیوں کے قائم مقام ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول آپ کی زبان پر اعتماد کرتے ہوئے ہم نے آپ کو نبی مان لیا، اللہ کو اکیلا مان لیا، جبکہ ہم پہلے نہ آپ کو نبی مانتے تھے نہ اللہ کو اکیلا مانتے تھے، 360 امور تو بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے، سب کچھ جوڑ دیا، اتنی بڑی گواہی دے دی، تو گھوڑے کی بات معمولی سی ہے۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے نبی سے محبت، یہ ہے عقل۔ ایسے نہیں صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہ لقد رضی اللہ عنہ المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرہ، اور نبی صحابہ کرام کے ایمان اور ان کے عقیدے کو ہمارے لیے معیار و کسوٹی، کل میرے پرسوں میں نے پچھلے دنوں آیتیں پڑھی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، میں نے یہ ساری باتیں وہاں بیان کی تھی سورہ پہلے پارے کے آخر میں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ فرماتے ہیں یہ بڑا مشکل کام تھا قبلہ تبدیل کرنا فوراً، لیکن الا علی الذین ھدی اللہ، جن کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے ان کے لیے تو مشکل ہی کوئی نہیں، ذہن بنا کر بیٹھے ہوئے پہلے سے ہی، بس اللہ کے رسول کا اشارہ ہو ہم نے کٹ مرنا ہے انشاءاللہ۔ اچھا آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، ایسا نہیں کہ اللہ آپ کے ایمان کو ضائع کر دے گا۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اب 17 مہینے ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھی نا بیت المقدس، اس دوران کچھ صحابہ کرام شہید ہو گئے، کچھ فوت ہو گئے، جیسے غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ اچھا خیر وہ تو بعد میں ہوا، لیکن غزوہ بدر سے پہلے بھی کئی صحابہ کرام فوت ہوئے، کئی شہید ہو گئے، چھوٹے چھوٹے غزوات تو بہت ہوئے نا۔
بدر سے پہلے بھی. اچھا اب فوت بھی ہوئے, شہید بھی ہوئے. اچھا کچھ خواتین بھی فوت ہو گئی, بچے بھی فوت ہوئے. یہودیوں نے کہا, منافقین نے, یار یہ 17 مہینے جو منہ ادھر کر کے نمازیں پڑھتے رہے ہو, اب ادھر منہ کر لیا ہے, تو ان 17 مہینے کی جو پڑھی ہوئی نمازوں کا کیا ہوگا؟ وہ تو گئی. یعنی تم تو چلو ٹھیک ہے تم منہ کر لیا, جو 17 مہینے ادھر منہ کر کے تم نمازیں پڑھتے رہے, اور جو بندے فوت ہو گئے ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ ان کی نمازیں تو گئی. اچھا یہ ایک بڑا سوال پروپیگنڈا تھا. سمجھ آ گئی نا, مسلمانوں کے لیے صحابہ کرام پریشان, اور واقعی اس دوران تو کئی لوگ فوت بھی ہوئے, شہید بھی ہوئے. تو اللہ نے فرمایا تو آپ پریشان ہو, وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اللہ آپ کے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. یہاں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی نمازوں کو ایمان قرار دیا. نمازوں کو اللہ نے ایمان کہا ہے, ایمان تو نمازیں اعمال ہیں. تو اس آیت سے ثابت ہوا کہ اعمال ایمان کا حصہ ہے, اعمال ایمان کا حصہ ہیں. اور یہی صحیح راج قول ہے کہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے. زبان سے اقرار کرنا شہادتین کا, دل سے اس پر پکا یقین رکھنا کہ اللہ ایک ہے, محمد اللہ کا رسول ہے, اور جو گواہی دی وہ پکی سچی ایسے ہی ہے. اور تیسرا مرحلہ آتا ہے پھر کہ جس چیز کی گواہی دی ہے اور دل سے یقین کر لیا ہے, تصدیق کی ہے, اب اس پر عمل بھی کرو, اس کو مانو بھی. 3 چیزوں کا نام ایمان ہے, اقرار باللسان, تصدیق بالقلب, عمل بالجوارح یا عمل بالجسم. تو اللہ نے یہاں فرمایا کہ اللہ آپ کے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا, یعنی آپ کی نمازیں وغیرہ ضائع نہیں ہوں گی. تو ثابت ہوا کہ نمازیں ایمان ہیں, نمازیں ایمان ہیں. تو اب آپ یہاں سے اندازہ لگاؤ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے ایمان کا کیا ہوگا. نہیں ایمان کہا نا اللہ نے, تو ایمان رہا. پھر میں 2 آیتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, سورہ توبہ میں دونوں مقام پر ہے. اللہ نے فرمایا کیا نا کہ حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں تو ان کو قتل کرو, مارو ان کافروں کو جو آپ کے دشمن ہیں اور اسلام کے راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں, مارو, قتال کرو. سورہ توبہ تو آیت قتال, سورۃ قتال ہے اس کا نام ہی. ساتھ ہی اللہ نے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. اگر یہ لوگ, یہ دنیا کے کافر, یہ مشرک, یہ توبہ کر لیں, اقام الصلاۃ, نماز پڑھنے لگ جائیں, زکوٰۃ دینے لگ جائیں, پھر آپ کے دینی بھائی ہیں, ورنہ دینی بھائی نہیں. آگے چل کر فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. اگر یہ دنیا کے کافر, یہ مشرک, یہ توبہ کر لیں, نماز قائم کرنے لگ جائیں, زکوٰۃ دینے لگ جائیں, فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ, ان کا راستہ چھوڑ دو, ان کا راستہ نہیں روکنا, ان سے جہاد نہیں کرنا, ان سے قتال نہیں کرنا, راستہ خالی کر دو. کیوں؟ اخوانکم فی الدین, یہ آپ کے دینی بھائی بن گئے. اور بھائی سے جنگ نہیں ہوتی, جہاد نہیں ہوتا, بھائی سے محبت ہوتی ہے, دشمن سے جہاد ہوتا ہے. دشمن رہے ہی, توبہ کر لیں, نماز قائم کریں, زکوٰۃ دیں, تو آپ کے دینی بھائی ہیں, اور جہاد ختم, قتال ختم, لڑائی ختم, آپ کے بھائی بن گئے. انما المؤمنون اخوہ, المسلم اخو المسلم. اتنی اہمیت ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی. اب آپ اندازہ لگاؤ, آج تو مسلمان اپنے آپ کو, کتنے لوگ ہیں جو مسلمان نماز پڑھتے ہی نہیں. کوئی ایسے ہیں کبھی پڑھتے کبھی نہیں پڑھتے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کے دینی بھائی بھی نہیں ہیں, ان سے جہاد بھی ہے. زکوٰۃ, نہ نماز پڑھیں نہ زکوٰۃ دیں, تو ان سے جہاد کرو. صحابہ تابعین کے زمانے میں تصور بھی نہیں تھا کہ بندہ نماز نہ پڑھے اور مسلمان شمار ہو, تصور بھی نہیں تھا. وہ اس وقت کوئی ایک بندہ بھی بے نمازی نہیں تھا, کیونکہ جو بے نمازی ہوتا تھا اس کو لوگ مسلمان شمار ہی نہیں کرتے تھے. یہ ہمارے ہاں ہے کہ جو بس نماز نہ پڑھے وہ بھی پکا مسلمان ہے. تو اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کی نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا. وہ نمازیں بھی اللہ نے قبول کر لیں, کیونکہ وہ اس وقت اللہ کے حکم پر عمل کر رہے تھے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ سخت بہت مہربان ہے, مشفق ہے, رؤوف ہے, لام تاکید کا لگا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر انتہائی مشفق, رحیم, مہربان, رحم کرنے والا ہے.
تو فرمایا کہ جو اللہ اتنا رؤوف اور رحیم ہو، مشفق اور مہربان ہو، وہ تمہاری نمازیں ضائع کرے گا، وہ زیادتی کرے گا، اسے ناانصافی کی امید رکھتے ہو تم؟ تصور بھی نہیں ہے۔ تو ایک چیز اور یہاں کہ اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، جو ہم نے آپ کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا جس پر آپ تھے، جعلنا ہم نے مقرر کیا تھا، تو اسے ثابت ہوتا ہے مقرر کیا نا مدینے میں، تو وہ بھی اللہ کا حکم تھا، لیکن قرآن مجید میں نہیں ہے یہ قبلہ منسوخ ہونے کا حکم۔ تو یہ آپ کے سامنے آیتیں چل رہی ہے نا چھوڑنے کا، قبلہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنے والی آیتیں کہاں ہیں؟ وہ حکم کہاں ہے؟ وہ پورے 30 بارے میں آپ کو نہیں ملے گا، وہ حدیث میں ہے، وہ حدیث میں ہے، وہ قرآن میں نہیں ہے۔ ہاں قرآن میں یہ ہے کہ وہ حکم پہلے تھا، وما جعلنا القبلۃ التی، وہ جو میں نے قبلہ کا مقرر کیا تھا اب اس کو چھوڑ کر ادھر منہ کرو۔ یا اللہ وہ جو مقرر کیا تھا وہ حکم قرآن میں نہیں ہے، کہاں ہے؟ نبی کا فرمان۔ تو ثابت ہوا کہ وحی، قرآن بھی وحی، حدیث بھی وحی، حکم قرآن میں آ جائے تب بھی وہ شریعت، حکم قرآن میں نہ ہو حدیث میں ہو تب بھی وہ شریعت، بحیثیت قانون کے کوئی فرق نہیں۔ یہ بات میری یاد رکھنا، قرآن اور حدیث کی قانونی حیثیت میں کوئی فرق نہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ قانون میں کوئی فرق نہیں، فضائل میں فرق ہے، فضائل میں فرق ہے۔ قرآن کریم کے ہر حرف پر 10 نیکیاں، حدیث کی نیکیاں ہیں لیکن مقرر نہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ باقی قرآن بھی اللہ کی طرف سے، حدیث بھی اللہ کی طرف سے، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر اپنی خواہش سے نہیں بولتا، اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا، ان ہوا الا وحی یوحی، یہ وحی ہوتی ہے تو یہ بولتا ہے۔ نبی کا فرمان بھی وہی ہے اور قرآن کی طرح ہی ہے، اور فرض تھا اس پر عمل کرنا۔ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ادھر منہ کر لو بیت المقدس کی طرف، تو 17 میں نے ادھر منہ کیا، فرض ہو گیا تھا، پھر اللہ نے اس کو منسوخ کیا دوبارہ آیتیں بھیج کر۔ سمجھ آ رہی؟ اللہ دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔